اور ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا یا چتیو یوم بہنستسما دیوی شوری ریشا، مانگو تو ایک رب سے مانگو، ایک بھگوان سے مانگو، ایک اللہ سے مانگو، وہی تمہیں سب کچھ دینے والا ہے۔ نستسما دیو شوری ریشا، اس اللہ کے علاوہ، اس رب العالمین کے علاوہ کوئی تمہیں دیوی دیوتا، کوئی بھگوان تمہیں کچھ دے نہیں سکتا ہے۔ اس اللہ کے علاوہ، اس رب العالمین کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا تمہیں کچھ دینے والا نہیں ہے۔ یا چتیو یوم نستسما دیو شوری ریشا، اگر تمہیں ملے گا تو اسی اللہ تبارک و تعالی ہی تمہیں دے سکتا ہے۔ عزت و ذلت کا مالک وہی ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی پوجا یوگ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اگر مانگنا ہے تو اسی اللہ سے مانگو، اس اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کی کوشش نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اسی انداز سے فرمایا کہ میرے بندو اگر تمہیں مانگنا تو مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو میں سنوں گا۔ جب حضرت یونس کے پکار کو میں سن سکتا ہوں، جو سمندر کے اندر مچھلی کے اندر رہے، جہاں پہ کوئی آکسیجن پہنچنے کے کوئی گنجائش نہیں ہے، سمندر کا بھی اندھیرا ہے، رات کا بھی اندھیرا ہے، اور مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے، اور ان تینوں اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا، حضرت یونس نے پکارا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ونادا ربہ، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالموں میں سے شمار ہو جاؤں گا اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا۔ اے اللہ میں گنہگار ہوں، میں نے جرم کیا ہے، اللہ معاف کرنے والا تو ہے۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی ہے، سمندر کا اندھیرا بھی ہے، اور اسی طریقے سے رات کا اندھیرا ہے۔ ظلمات سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی تین اندھیروں کے اندر حضرت یونس علیہ السلام تھے، اور تین اندھیروں کے نیچے مچھلی کے پیٹ کے اندر حضرت یونس نے پکارا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پکار کو سن لیا۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ہم نے سنا ہی نہیں، صرف سننا ہی میرے لیے کافی نہ تھا، حضرت یونس کے پکار کو سن بھی لیا، اور ہم نے اس کو اس غم سے، اس مصیبت سے ہم نے نجات دے دی، ہم نے اس مصیبت سے ہم نے اس کو بچا لیا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والے کے پکار کو بھی سنتا ہے، مچھلی کے پیٹ میں رہنے والے کے پکار کو بھی سنتا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں کہیں بھی کوئی پکارے اس کے پکار کو بھی اللہ سنتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے سننے کا پاور کا اگر اندازہ دیکھنا ہو تو اگر کوئی چونٹی کالی رات میں کالی پہاڑ کے نیچے چل رہی ہو تو اس کی چلنے کی بھی آواز اللہ سنتا ہے، اور اس کی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ رب العالمین کا یہی تو پاور ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت جعل للہ ندن وهو خلقک، سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو، کسی اور کی بھکتی کرو، کہ اللہ کو برداشت نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور کسی اور کے تم نام لے کر کے جیا کرو، یہ ڈیک فلاں بابا کے نام، یہ مرغا فلاں بابا کے نام، یہ چیز فلاں کے نام، یہ چیز فلاں کے نام، یہ بیٹا اس بابا نے دیا ہے، یہ بیٹی اس بابا نے دیا ہے، اس بیٹے کی حفاظت فلاں بابا کر رہا ہے، فلاں پیر کر رہا ہے، فلاں قبر والا کر رہا ہے، یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم یہی ہے ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے فرمایا تھا۔ ایک صحابی جس کا نام معاذ بن جبل، اللہ کے نبی اس صحابی سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا، اے معاذ بن جبل عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ بن جبل پتہ نہیں آئندہ سال تم سے میری ملاقات ہو یا نہ ہو۔ یمن کی طرف بھیج رہے ہیں اور ساتھ میں جا رہے ہیں، جیسے اس گاؤں سے کسی کو ہائی وے میں چھوڑنا ہو تو دھیرے دھیرے ساتھ میں چلتے ہوئے جاؤ اور گپے مارتے ہوئے کچھ نصیحتیں کرتے ہوئے بھیجو اپنے بیٹے کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیج رہے ہیں،
معاذ بن جبل اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، چھوڑنے کے لیے مدینہ کے باہر تک آئے اور اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، آئی معاذ بن جبل پتہ نہیں آئندہ سال تم سے میری ملاقات ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، یہ کوئی جانتا نہیں ہے، وَلَعَلَّكَ تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَقَبْرِي ھذا، آئی معاذ بن جبل یہ بھی ہو سکتا ہے تم آئندہ سال جب مدینہ کے اندر رہو، یمن سے واپس سے مدینہ کے اندر لوٹو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری قبر سے گزرنی پڑے گی، میری مسجد سے گزرنی پڑے گی، وَلَعَلَّكَ تَمُرَّ بِمَسْجِدِ ھذَا وَقَبْرِي، میری مسجد سے گزرنا پڑے گا اور میری قبر کے سامنے سے تمہیں گزرنا پڑے گا۔ ایسا بھی ہو کہ محمد رسول اللہ دنیا میں ہو ہی نہ اور دنیا سے چلے گئے ہو اور تم محمد رسول اللہ کی مسجد جس کو مسجد نبوی کہا جاتا ہے تو مسجد نبوی سے گزرو اور محمد رسول اللہ تمہیں نظر ہی نہ آئے، محمد رسول اللہ دنیا ہی نہ ہو، وَلَعَلَّكَ تَمُرَّ بِمَسْجِدِ وَقَبْرِي ھذَا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میری قبر سے گزرنا پڑے، تمہیں میرے قبر کے پاس آنا پڑے اور میں نہیں ہوں گا، میری قبر تمہاری نظروں کے سامنے ہوں گی۔ اے معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اے معاذ بن جبل اتق اللہ، اے معاذ بن جبل اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں کہیں رہنا تم اللہ سے ڈرتے رہنا، اے معاذ بن جبل تم اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضرت معاذ بن جبل نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کوئی ہم کو پکڑ لے اور پکڑنے کے بعد مجھ سے یہ کہے کہ فلاں کے سامنے سجدہ کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل ان قتلت او حرقت، اے معاذ بن جبل اپنے آپ کو قتل کروا لینا، اپنے آپ کو مروا لینا، اپنے آپ کو بوٹی بوٹی کروا لینا، اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا، لیکن اے معاذ بن جبل تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ حضرت لقمان علیہ السلام نے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ تو یہی شرک ہے، سب سے بڑا گناہ تو یہی شرک ہے۔ اگر کوئی آدمی شرک کر کے مرا حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں، شرک بہت بڑا پاپ ہے۔ شرک کئی طریقے سے ہو رہا ہے آج، ہاں مسلمان شرک نہیں کر رہے ہیں، شرک نہیں، بہت زبردست طریقے سے لوگ شرک کر رہے ہیں۔ رزق کے چکر میں رزاق کو بھولا، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارے لیے روزیاں ہیں، آسمان والے کو بھول گیا، زمین والے سے مانگنے لگا۔ دکان میں بیٹھا ہے، دکان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، مسجد میں جانے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مولوی صاحب دکان چھوڑیں گے تو گراہک چلے جائیں گے، ہماری روزی روٹی کے اندر کمی آ جائے گی۔ اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بات کے اوپر قادر و مطلق ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے اندر برکت عطا کر سکتا ہے، برکت دے سکتا ہے۔ نماز چھوڑ کر کے تم کاروبار کرتے ہو، یہ کس نے تمہیں پرمیشن دی ہے؟ یہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ میرے بھائیو ذرا غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سمجھایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ یہی ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا لو، کسی کو شریک بنا لو، کسی کو ساتھی بنا لو کہ یہ اللہ جو کر سکتا ہے یہ بھی کر سکتا ہے، اللہ یہ دے سکتا تو یہ بھی دے سکتا ہے، بیمار کرنے والا اللہ ہے تو بیمار کرنے والا فلاں ہے، شفا دینے والا اللہ ہے تو شفا دینے والا یہ بھی ہے۔ اگر یہ عقیدہ تیری زندگی کے اندر آیا تو میرے بھائیو دخل النار، جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اس وجہ سے
اپنے عقیدے کی اصلاح کرو اور اللہ کے ذات کے اوپر بھروسہ کر لو، اللہ کے ذات کے اوپر تم یقین کر لو، کیونکہ اللہ کی اجازت کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک آدمی سانس اندر کرے اور باہر کر لے یہ اس کی مجال ہی نہیں ہے، بلکہ سانس اندر کرے گا باہر نکالے گا، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہوگی کوئی انسان اپنے سانس کو باہر بھی نہیں نکال سکتا ہے۔ یہ انسان کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا پاپ کہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرو۔ یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ کتنا بڑا پاپ ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو سمجھایا تھا، اے میرے بیٹوں، اے میری اولاد سنو، میں تو مرنے جا رہا ہوں، میری موت آ چکی ہے، اب میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں۔ اے میرے بیٹے یہ بتا